اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ الف کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے الف کو لمبا کیا جائے گا، را اور ضاد کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ گول تا پہ جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کی آواز کو ہا کی آواز کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے۔ میتہ احییناہا واخرجنا منہا، نون کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا۔ ہا کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی، ہا کی آواز گلے کے نیچے والے حصے سے آئے گی۔ ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو لمبا کیا جائے گا۔ خا اور را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیم پہ قلقلہ ہوگا اور نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا، اور ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو لمبا کیا جائے گا۔ حبا فمنہ یأکلون، تنوین مطلب دو زبر کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اخفا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد ہا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا، اور حمزہ کے اوپر جزم ہونے کی وجہ سے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یا لام کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کریں گے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، عین کی آواز گلے کے درمیان سے آئے گی۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا۔ ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو لمبا کریں گے۔ نون مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ ہوگا، اور نون کے اوپر کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا بھی کیا جائے گا۔ میم مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ ہوگا، نون مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ بھی غنہ کیا جائے گا۔ خا کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ادغام ہوگا۔ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہونے کی وجہ سے ادغام ہوگا۔ را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فا کے بعد یا مدہ اور ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو لمبا کیا جائے گا۔ عین کو گلے کے درمیان سے ادا کیا جائے گا، اور یا کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے گا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حمزہ کے اوپر سکون ہونے کی وجہ سے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ لام کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا۔ نون ساکن پہ اخفا ہوگا، ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہا کو کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا۔ میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو لمبا کیا جائے گا، اور یہاں دال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو لمبا کیا جائے گا۔ افلا یشکرون، لام کے بعد الف مدہ اور را کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو لمبا کیا جائے گا، اور را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما
با پہ قلقلہ ہوگا، ہا کو کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا، ذال کو یا مدہ ہونے کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا، خا اور قوف کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، واو کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے اور ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو لمبا کیا جائے گا، میم مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ ہوگا اور اس کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے گا۔ تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ نون ساکن کے بعد حرف اقلاب یعنی با ہونے کی وجہ سے نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیا جائے گا، را اور ضاد کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، نون ساکن پہ اخفا ہوگا، میم مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ کیا جائے گا، لام کے بعد الف مدہ اور میم کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو لمبا کیا جائے گا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔